اب میں گزارش کروں گا اپنے اس مشاعرے کے صدر جناب سرفراز شاہد صاحب سے. سرفراز شاہد صاحب کی ماشاءاللہ 50 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اردو مزاحیہ شاعری کے نام سے جو ان کا مجموعہ آیا ہے وہ اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا. اس کا دوسرا ایڈیشن بھی ماشاءاللہ شائع ہو چکا ہے. اس وقت دنیا بھر میں مشاعرے پڑ چکے ہیں. جہاں جہاں اردو اور پنجابی میں مشاعرے ہوتے ہیں وہاں ہمارے سرفراز شاہد صاحب ضرور جاتے ہیں اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے. ان کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے جو ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ہماری اس تقریب میں آنا قبول کیا اور آج کے اس پروگرام کی اس مشاہدے کی صدارت فرمائی. میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی بے شمار کتابیں جو منظر عام پر آئی ہیں ان میں مزاحیہ کتب بھی شامل ہیں. میں ان کی تعارف پہ صرف ایک شعر مختصر سا پڑھ دوں کہ جب سے اینک لگی نظر والی جب سے زہر لگنے لگی ہے گھر والی جب سے اینک لگی نظر والی زہر لگنے لگی ہے گھر والی. جناب سرفراز شاہد صاحب. واہ واہ، بہت عمدہ، بہت خوب. بہت شکریہ محترم شعیب صاحب اور آرٹ کونسل کے دیگر اراکین جو کینیڈا میں بیٹھے ادب کی آبیاری کر رہے ہیں ان سب کو میرا سلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل اتنی بھرپور اور اتنی یعنی سہانی تھی. یہ محفل جو کہ زعفرانی تھی یہ بہت سہانی تھی اور اس میں جو میری قدردانی تھی وہ ان کی سب کی میزبانی تھی. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ صورت بہت عمدہ. حالات. سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے اچھے شعراء کا اتنا اچھا کلام سننے کو آج ملا کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی مزاحیہ مشاعرہ جو ہے اس میں سبھی شاعر جو ہیں وہ اچھے سے اچھے اشعار سنائے انہوں نے. اور ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشاعرے کا گراف اوپر جاتا ہے پھر کہیں نیچے آ جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے. تو یہ مسلسل یہ گراف اس کا اوپر ہی اوپر جاتا رہا. ماشاءاللہ وہ انہوں نے پاپولر میرٹھی صاحب نے بہت خوبصورت کلام سنایا. میں آج مجھے عنایت علی خان صاحب یاد آ رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو انہیں کوئی گزشتہ 25-30 برسوں سے جانتا ہوں. مشاعروں میں ان سے ملاقات رہتی تھی اور وہ بڑی یعنی قدر کرتے تھے. سچی بات ہے ہماری شاعری کی. بلکہ ایک جگہ کسی نے کسی اخبار میں مضمون لکھا شاعری کے مزاحیہ شاعری کے حوالے سے اور غالباً اس میں میرا نام نہیں تھا. یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. تو عنایت صاحب نے اس شخص کو کانٹیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ بھائی اردو کی مزاحیہ شاعری جو ہے سرفراز شاہد کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ ان کا کتنا بڑا فن تھا. تو وہ واقعی مزاح کے بڑے اپنا شاعر تھے اور آپ سب جانتے ہیں انہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا یہ ایک شعر میں یہاں پڑھوں گا. بات ذرا مختصری کرنی پڑے گی وقت بہت ہو چکا ہے. کہ عنایت خان تو اپنے گھر میں بیٹھا عنایت خان تو اپنے گھر میں بیٹھا مزے سے شاعری فرما رہا ہے. تو یہ شعر مجھے یوں اچھا لگا کہ وہ یہاں مزے سے شاعری فرماتے تھے. اب یقیناً خلد کے جنت کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے حوروں اور غلمانوں کو وہ شاعری سنا رہے ہوں گے اور مزے سے شاعری فرما رہے ہوں گے. تو بس اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی یہ نثری گفتگو اور شاعری کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں بہت اچھے اچھے موضوعات پہ شعر سنے. حور کا بہت ذکر ہوا یہاں تو میں پہلا قطع اس سلسلے میں پیش کر رہا ہوں
عرض کیا کہ جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ واہ جی اپنے واز میں اپنے واہ روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں، وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا مولانا برسوں سے، واہ 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 تو اب بہت یہ قطع ہے کرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ بہت موضوعات پہ بات کی گئی لیکن کرکٹ کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ بہت تو کرکٹ کے حوالے سے قطع دیکھیے نوجوانوں کے لیے ہے کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، واہ جی پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر، تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام۔ واہ 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 واہ۔ اور اسی طرح جو کرکٹ میں بڑے مختلف مزاجوں کے کھلاڑی ہیں، مختلف ادائیں ہیں ان کی، تو ایک کھلاڑی سے مکالمہ سنیے کہ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، واہ 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 واہ۔ واہ آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے۔ جانے کی عادت ہے، وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد واہ جی مسلمان، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہت خوب، واہ واہ جی، واہ شکریہ شکریہ۔ اور دیکھیے آج ہم جن بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی 20-25 سال پہلے ہم نے ایک بین الاقوامی عشق لڑایا تھا، تو اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قطع سنیے بین الاقوامی لو افیئر یا انٹرنیشنل لو افیئر۔ عرض کیا کہ لگتی جی تھی وہ جتنی سمپل، لگتی تھی وہ تھی جتنی وہ سمپل، جتنی سمپل، ظالم اتنی وائز نکلی، مونا لیزا جس کو سمجھا کونڈا لیزا رائس نکلی۔ واہ 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 واہ، کونڈلیزا رائس، واہ 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 واہ۔ جی۔ بہت اور خوب، دیکھیے کچھ ذکر ہوا خواتین کی عمر کا، تو اس ضمن میں قطع دیکھیے کہ عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے، واہ کم جی سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر، بس عمر پر نہ جائیے قربان قربان جائیے، واہ واہ قربان واہ جائیے، واہ واہ جی۔ واہ۔ واہ 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 بہت خوب، واہ واہ جی۔ اور آج کل ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور آٹے کی بھی شارٹیج ہے، تو آٹے اور بجلی کا بحران جو ہے اس کے بارے میں قطع دیکھیے۔ عرض کیا کہ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو، اندھیرے میں واہ جی پسے دیوار ہم کو، اچھے جی واہ کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی، اندھیرے واہ میں پسے دیوار ہم کو کوئی گوری شے گوری گوری لگ رہی تھی، کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑوسن، ہمیں آٹے کی بوری لگ رہی تھی۔ واہ بہت واہ خوب، واہ 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 واہ۔
वाह शुक्रिया। तो कथा कौन से फरमाइश है अपना सरफराज साहब, हमारे शमसुद्दौला जुबैरी साहब हैं, हाँ हाँ फरमाइश है आपकी कि फरजाना लगती है, वो भी जरा सा अगर सुना दें तो। अच्छा, वो जरा तवील नज़्म है, लेकिन मैं उसके 2-3 बंद सुना दूंगा। मुझे यानी वक्त की तंगी का एहसास है। पहले जरा मैं आपको एक आध और कथा सुना लूं। पिछले दिनों शजरकारी का महीना मनाया गया, तो मैंने उसके बारे में यूं 4 मिसरे कहे कि नए असूल से करते हैं हम शजरकारी, नए असूल से करते हैं हम शजरकारी, इसीलिए तो नए गुल खिलाए जाते हैं। उखाड़ लेते हैं पहले घने दरख्तों को, फिर उस जमीन पे पलाजे उगाए जाते। ओए होए होए होए, बहुत खूब, वाह वाह। क्या बात, तो वाह। ऐसा है। और एक और कथा देखिए कि हाँ, ये जब इलेक्शन हुए हमारे सन 18 में, तो निगरान हुकूमत एक आई थी छोटी सी, जिसकी निगरानी में इलेक्शन हुए। तो निगरान हुकूमत से मैंने कहा कि बहुत अच्छी है ये निगरान हुकूमत, वाह जी वाह, बहुत अच्छी है ये निगरान हुकूमत, मुझे लेकिन परेशानी बहुत है कि मैं शादीशुदा हूँ और घर में मेरी पहले ही निगरानी बहुत है। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, बहुत मैं शादीशुदा हूँ और घर में मेरी मेरी पहले ही निगरानी बहुत है। निगरानी बहुत है। और वो नज्म जिसकी फरमाइश की गई थी, मैं उसके 2-3 बंद सुना देता हूँ। ये नज्म अपना ख़वातीन और हज़रात, कोई होगी 50 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है। तो मैं उस वक़्त कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने ये नज़्म कही, जो बाद में मेरी अदब में पहचान बन गई, और वो उससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली। तो वो नज़्म जो है, उसके बाद फिर कुछ उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं अर्ज कर दूंगा। तो नज़्म का उन्वान है, यही कॉलेज है वो हमदम जहां सुल्ताना पढ़ती। वाह जी वाह। अर्ज किया कि वो इस कॉलेज की शाहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वो इस कॉलेज की शाहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वो बेबाकाना आती थी, वो बेबाकाना पढ़ती थी। बड़े मुश्किल सबक थे जिनको वो रोजाना पढ़ती थी। वो लड़की थी मगर मजमून सब मर्दाना पढ़ती थी। वाह 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 वाह, वाह जी वो हमदम हमदम जहाँ फरजाना पढ़ती थी। और अर्ज किया है, मैं जरा एक गोशी लूं। क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वाह उस जी वाह। जमाने में मोबाइल तो था नहीं, फिल्मी रिसाले ही चलते थे। तो क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वो जब दौराने लेक्चर बोर सी हो जाया करती थी, तो चुपके से कोई कोई ताज़ा तरीन अफसाना पढ़ती थी।
یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی. واہ اور طویل نظم ہے, میں آپ کو اس کا ایک اور بند سنا کے تو پھر آگے چلوں گا. عرض کیا کہ کتابیں دیکھ کر کڑتی تھی, محو یاس ہوتی تھی. کتابیں دیکھ کر کڑتی تھی, محو یاس ہوتی تھی. بقول اس کے کتابوں میں نری بکواس ہوتی تھی. تعجب ہے کہ وہ ہر سال کیسے پاس ہوتی تھی. جو علم کو مولانا کو ملوانا پڑھتی تھی. یہی واہ کالج ہے وہ ہم جہاں جہاں سلطانہ پڑھتی تھی. واہ 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 واہ. تو خواتین و حضرات, واہ اس نظم کو بھی عرصہ ہو گیا اور کئی اشرے گزر گئے, ہم بھی سینئر سٹیزن ہو گئے, اور سلطانہ بھی بیچاری پتہ نہیں کس حال میں ہے, زندہ بھی ہے یا نہیں. بہرحال آج کل کالج میں اس کی آپ کی پوتی پڑھ نظم نے اسے رہی زندہ رکھا ہوا ہے. ہے. بس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حرف میں برکت ڈالی, اور اس نظم کی وجہ سے مجھے بہت مقبولیت ملی ادب میں. تو وہ آج کل کالج میں اس کی پوتی پڑھ رہی ہے. ہائے تو ہائے میں ہائے. ایک نظم لکھی پھر بعد میں جی ارشاد ہو. پہلے کہ سلطانہ دی پوتی, یعنی جی سلطانہ جی جی. دی پوتی, پنجابی کی تھی. جی ذرا اس کی ایک ایک لائن غور سے سنیے گا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. جی عرض جی کیا ارشاد ہو. کہ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. ہے زلف واہ جی واہ. تراشیدہ اور جین ہے راشدہ بوسیدہ. پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ. اوئے ہوئے ہوئے. پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ پر نہیں کچھ پوشیدہ. نہیں پوشیدہ. اور میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ. واہ میک اپ واہ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ. اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ. اور واہ کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ. گرویدہ. اب واہ دیکھیے کافی, بے شک کالج بہت کا عمدہ ہر ایک قافیہ ہے. لڑکا اس شوق اس کا شوق کا گرویدہ. گرویدہ. ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ. واہ 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 ٹیچر واہ. بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ. اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. لیکچر سے واہ جی واہ. کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. اور سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ. اوئے ہر ہوئے ہوئے. کالج میں ایک آدھ شیدہ ہوتا ہے, تو سب جی جی بالکل. نوٹس بنا کر اب دیتا ہے دیتا اسے ہے اسے شیدہ. شیدہ. اور قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ, یعنی اسے حال نہیں پڑتا. قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ. ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ. اور واہ ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. واہ. اور جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ ہی پیچیدہ. پیچیدہ. اور انگلش میں کرے باتیں, انگلش میں کرے باتیں لہجہ ذرا شوریدہ. انگلش میں کرے باتیں لہجہ لہجہ ذرا ذرا شوریدہ. شوریدہ.
बर्गर को कहे बिरगिर, फालूदे को फालूदा। तो आखिरी शेर है इस नज्म का कि ये मशरकी हीरा है, मगरिब का तराशीदा। ये मशरकी हीरा है, मगरिब का तराशीदा। बस इन्ना ही किस्सा है सुल्ताना दी पोतीदा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। इस नज्म पर डबल दाद, एक नज्म की दाद और एक कवाफी की दाद। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस आखिर में मैं आपको 2-3 छोटी छोटी नज़में क्रिस्पी सी सुनाता हूँ। इरशाद। इजाजत चाहूंगा। वैसे भी इतनी देर में भूख लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल, जब भी तो मैं पानी पी रहा हूँ। तो जी कथा है जी, इसका उन्वान है DNA। ये 6 लाइन का कथा है। एक्चुअली 4 लाइंस के कथे को मैं चौका कहता हूँ और 6 लाइंस के कथे को छक्का कहता हूँ। तो ये छक्का मुलाजा हो DNA, यानी क्वालिटीज। अर्ज किया कि कह गया हमसे एक मजे की बात, कह गया हमसे एक मजे की बात, माहिरे इल्मे साई कालो जी। कह गया हमसे एक मजे की बात, माहिरे इल्मे साई कालो जी, के बाप पर हो जो शक्ल नौ मौलूद, साहिबो बाप पर हो जो शक्ल नौ मौलूद, न्यूली बॉर्न, साहिबो ये तो है बयालो जी। और अगर नक्श मुख्तलिफ ना हो, इसको कहते हैं सोशियालो जी। वाह 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 वाह। तो और ये ख़वातीन के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बीवियों के बारे में, और आखिर में मैं ये कथा पेश कर रहा हूँ। ये 2 उदास शौहर बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। तो 2 उदास और गमगीन शौहरों की गुफ्तगू सुनिए कि एक ने यूं कहा मेरी बीवी, एक ने यूं कहा मेरी बीवी, गुजरे शौहर का जिक्र करती है। दूसरे ने कहा कि शुक्र करो, पिछले शौहर का जिक्र करती है। मेरी बीवी तो घर में रोजाना अगले शौहर का। वाह 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 वाह। ख़वातीनो हज़रात, मेरा ख्याल में काफी कलाम हो गया और बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खूब, शुक्रिया अदा करता हूँ जी, माशाल्लाह। टाइम भी बहुत हो गया। वाह वाह इनका। और इस दुआ के साथ कि ए खुदा, चलिए वो फिर लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल आखिर में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ाहिया शायरी का मुस्तकबिल जो है उसे ताबनाक बनाए। जो अच्छे अशार आज मुझे सुनने को मिले, तो मैं बहुत पुरुमीद हो गया हूँ कि हमारी मज़ाहिया शायरी का मुस्तकबिल रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज शाहिद साहब।